مولائے کائنات جمعہ کے دن 13 رجب کو کعبے میں پیدا ہوئے اور تقریباً 16 رجب کو ان کی امی 3 دن کے بعد کعبۃ اللہ شریف سے باہر نکلی پورے قریش میں. ایک بات اور سنیں. نمبر 1، مولا علی پہلا وہ شہزادہ ہے مکے میں جو نجیب الطرفین ہاشمی ہے. علی سے پہلے کوئی نجیب الطرفین ہاشمی نہیں. علی سے پہلے مکے میں کوئی نجیب الطرفین ہاشمی پیدا نہیں ہوا. نجیب الطرفین ہاشمی کا مطلب ماں بھی ہاشمیہ اور باپ بھی ہاشمی. جیسے ان کے والد حضرت ابو طالب، ان کے والد حضرت عبد المطلب، ان کے والد ہاشم. ماں فاطمہ بنت اسد اور اسد کے والد ہاشم. اس طریقے سے یعنی کہ مولا علی کی امی کے دادا اور مولا علی کے ابا کے دادا، اماں ابا دونوں کے دادا ہیں ہاشم. اور ایک اور بات، علی پاک نے ننوں کے اندر، بچوں میں، کم عمر لوگوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا. اور علی کی امی جان وہ پہلی ہاشمیہ خاتون ہے جو ایمان لائی. یعنی ہاشمی عورتوں میں یہی تو امام حسین کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے جو اور جگہ چراغ نہیں، سورج لے کر ڈھونڈو تو بھی تمہیں نظر. سبحان اللہ، حق ہے. سبحان اللہ. ہاشمی عورتوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائی اس کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں جو مولا علی کی امی جان ہے. اللہ اکبر. اور پھر سنو، اللہ اکبر. جب 16 رجب کو شہزادہ لے کے نکلی تو ہاشمیوں میں کوہرام ہے. بچہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن آنکھ نہیں کھولتا، شاید نابینا ہے، اور نابینا بچہ ماں باپ پر زندگی بھر بوجھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایسے میں بہت باتیں ہوئی، اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آنے کے بعد چچا چچی سے کہا کیا بات ہے؟ تو چچا چچی نے کہا تمہارا بھائی آیا ہے، خوبصورت بہت ہے، حسین بہت ہے، جمیل بہت ہے، لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ نابینا ہے. کہا نابینا کیسے؟ کہا وہ آنکھ نہیں کھولتا تو نابینا ہے. آقا نے فرمایا لاؤ میرے بھائی کو میرے پاس دو. اور جیسے حضور نے اپنی گود میں لیا تو علی نے آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا. دیکھو گھٹی سیدہ کو یعنی حسین پاک کی امی کو آقا نے دیا، بابا کو آقا نے دیا، نام حسین پاک کی امی کا. یعنی دیکھو زبان معصوم سے، زبان اوہا سے گھٹی بھی دی جا رہی حسنین کی امی ابا کو، نام بھی رکھے جا رہے. نام سیدہ پاک کا میرے آقا نے رکھا. اور اللہ اکبر فرماتے اللہ کے حکم سے رکھا، خدا کے حکم سے رکھا. اور فرمایا میں نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں پر بھی جہنم حرام کر دی گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی کھا لے. اس کا مطلب جہنم حرام کروانا ہو تو پھر اہل البیت سے سچی محبت کر. بے دامی بک جائیے بازار نبی میں، بے دامی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. یہاں جتنے ٹھاٹ سے جی رہے ہو آخرت میں اس سے زیادہ تمہارے ٹھاٹ باٹ ہوں گے. لیکن نبی اور آل نبی سے وفا کرو، سچی محبت کرو جیسے ہمارے بزرگوں نے کی. بتایا نام رکھا فاطمہ. ادھر مولا علی جب آنکھ کھول کے دیکھا حضور کو، بات اس میں بہت ہے. چچا چچی سے پوچھا کیا نام رکھا اس کا؟ آقا پوچھ رہے نام کیا رکھا؟ ان کے والد نے کہا زید نام رکھا. پھر کہتا ہوں وہ روایتیں بہت ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا اپنی من پسند کی کتاب پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے نہیں ملا، تو آپ کو نہیں ملا تو میں کیا کروں.
مجھے تو ملا نا. مولا علی فرماتے ہیں انسان کو جو بات نہیں پتا ہوتی وہ اس کا دشمن ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں ملا تو آپ مجھ سے پوچھیں میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں, اور پھر یہ کہتا ہوں میں اہل سنت و جماعت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. ہاں ڈھونڈیے نا تو آپ کو ملے گا کچھ. علم بغیر کنارے کا سمندر ہے, اور جتنا ہم بول رہے ہیں ہمارے بعد آنے والے اگر ڈھونڈیں گے تو اس سے زیادہ بولیں. ہاں کیا نام رکھا؟ بابا نے کہا زید, امی نے کہا حیدر, ماں نے کہا حیدر, بابا نے کہا زید. آقا نے فرمایا مگر اس کا نام میں نے کیا رکھا؟ کہا آپ نے کیا رکھا؟ میں نے علی رکھا. اس کا نام میں نے علی رکھا. سیدہ فاطمہ بنت اسد کا قربان ہو جاؤں شہزادے تجھ پہ, میں نے یہ جان بوجھ کے چھپایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا تو غیب سے آواز آ رہی تھی اس کا نام علی رکھا جائے. دیکھ رہے ادھر بھی نام حضور, ادھر بھی نام حضور, ادھر بھی گھٹی حضور, ادھر بھی گھٹی حضور. اس کے بعد داماد کو تو سسر نہیں پالتا نا, لیکن چونکہ یہ صرف داماد نہیں تھے بلکہ چچا زاد بھائی بھی تھے. اب ہماری سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب مولا علی کی عمر 4 سال کی ہو گئی. کتنی؟ 4 سال کی. مولا علی کی عمر 4 سال کی ہو گئی عمر شریف. تو اس وقت مکے میں قحط آ گیا. قحط آیا تو حضرت عباس ابن عبد المطلب سے اللہ کے رسول نے کہا چچا میرے چچا کی اولاد زیادہ ہیں جس نے مجھے بہت پیار دیا اور قحط سالی ہے, تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کے بچوں کو اپنے بانٹ لیں اور بانٹ کر کے ان کا بوجھ ہلکا کر دیں. تو رسول اللہ اور حضرت عباس دونوں ساتھ گئے اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بوجھ ہلکا کریں, آپ کی اولاد زیادہ ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عقیل کو اور طالب کو میرے پاس رہنے دو, باقی کے معاملے میں آپ لوگوں کو اختیار ہے. تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو گود لے لیا کہ اس کی پرورش میں کروں گا, اور صرف 4 سال کی عمر میں میرے نبی نے مولا علی کو گود لے لیا, اس کی پرورش میں کروں گا. یعنی جس حسین کو اٹھانا ہے اب امی کی تربیت بھی کرنے والے اللہ کے رسول ہیں اور بابا کی تربیت کرنے والے بھی اللہ کے رسول ہیں. گویا کہ گود معصوم میں, آگوش معصوم میں حسین پاک کی امی کی بھی تربیت ہو رہی ہے اور بابا کی بھی تربیت ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ماں کا مربی بھی اللہ کا رسول ہے اور بابا کا مربی بھی اللہ کا رسول ہے, اور پھر اللہ اکبر امام حسین کو خود 6 سال تک تربیت دینے والے بھی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 6 سال تک تو ڈائریکٹ تربیت دی, اور اس کے بعد پھر بعد میں جن لوگوں سے تربیت ملنی تھی ان کی تربیت بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ ہے حسین پاک کی امی اور بابا کی شان جو میں نے صرف ولادت پڑھی, اللہ اکبر, اس کے بعد بچپن سے سنوار رہے ہیں علی کو. علی اللہ اکبر, یہ جو حسنین کریمین کے بابا ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا, کبھی کفر نہیں کیا, کبھی گناہ کے قریب نہیں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آگوش نبوت میں پرورش ہو رہی تھی, قدم قدم پر رسول اللہ کی تربیت ساتھ تھی. اسی لیے تو علی 10 سال کی عمر میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ عام طور پر دوسروں سے انسان عمر 10 سال میں نہیں سن پاتا ایسی باتیں. مثال کے طور پر اللہ اکبر, جب اللہ پاک کا حکم آیا اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں, رشتہ دار کھا چکے اور کھانے کے بعد سننے کے موڈ میں نہیں تھے, اللہ اللہ, اس وقت اللہ اکبر کھلانے والا کون تھا؟ اللہ اکبر, یا کھلانے والے اللہ کے رسول تھے یا ضیافت کرنے والے یا حسنین کے بابا علی یا مرتضیٰ تھے؟ وہ کھا کے ہنسی مذاق کرنے لگے, چلے گئے, دوسرے دن پھر دعوت دی گئی, دوسرے دن آئے پھر ہنسی مذاق کرنے لگے, کھانے کے بعد تیسرے دن پھر دعوت دی گئی. اب جب دعوت دی گئی تو کہا گیا بھئی کچھ سن تو لو. پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اللہ کا حکم آیا ہے, اللہ کا حکم آیا ہے, اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراؤں. اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.
مٹی پتھر درخت شجر حجر عبادت کے قابل نہیں, چوہے بلی کتے عبادت کے قابل نہیں, یہ ان کو معبود نہیں بنایا جا سکتا. معبود تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی توحید بیان کی میرے آقا علیہ السلام نے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں ہے کوئی تم میں میرا ساتھ دینے والا, ہے کوئی تم میں میری مدد کرنے والا, میری نصرت کرنے والا, ساتھ دینے والا. کھا کر کے سب چپ تھے, لیکن کھلانے والوں میں وہ جو 10 سال کا شہزادہ تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کوئی مدد کرنے والا, سب چپ تھے, کہا میں مدد کروں گا. پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی مجمع سے چاہتے تھے مدد, اللہ اکبر, لیکن آواز مجمع سے آنی تھی مگر کسی نے کچھ نہیں کہا. تو تیسری مرتبہ پھر کہا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا. اب یہاں محض چشمے تصور سے عشق کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں, مجمع ہے, سناٹا ہے, 2 آوازیں نکلتی ہے. ایک آواز کہتی ہے یا رسول اللہ, اور پھر میرے آقا پلٹ کر کہتے یا علی کیا تو میری مدد کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ جو پہلا جلسہ دین کے لیے رکھا گیا تھا, اشارے کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی, اس میں 2 نعرے ملتے ہیں.